حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیائے ارض و سما لا الہ الا اللہ، متاع فقر و غنا لا الہ الا اللہ۔ سکھایا نکتہ توحید شاہ طیبہ نے، معبود ایک خدا لا الہ الا اللہ۔ عرش سے حق نے کہا محمد رسول اللہ، فرش سے آئی صدا لا الہ الا اللہ۔ اور چند نعتیہ اشعار ناظرین کہ اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا ہی نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ ناظرین، پروگرام غزل شب لے کر مختوم امجد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، قبول کیجئے۔ السلام علیکم، خلوص بھرا آداب۔ آپ سب کو میں پروگرام غزل شب میں خوش آمدید کہتا ہوں، ان خواتین و حضرات کے لیے جنہیں اردو زبان سے، ادب سے اور ثقافت سے لگاؤ ہے۔ 176 سے زیادہ ممالک میں براہ راست یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے۔ آپ بھی اس پروگرام میں اگر شامل ہونا چاہیں، ہمارے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، کوئی کلام سن سکتے ہیں اور سنوا سکتے ہیں۔ ہر ہفتے ہم پروگرام کو ڈیڈیکیٹ بھی کرتے ہیں، اور آج کا جو پروگرام ہے ناظرین، وہ ابھی کل ہی جو پاکستان میں ثانیہ ہوا ہے، اس حوالے سے اس کو ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے۔ کچھ گفتگو ہوگی، کلام ہوگا، اور آج بھی میرے ساتھ جو دو مہمان شعراء کرام ادیب میرے ساتھ موجود ہیں، پہلے بھی میرے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں۔ مانچسٹر سے جناب محمد شکیل قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ محمد اظہر صاحب۔ آپ گلاسکو میں ویسے تو سکونت پذیر ہیں، لیکن آج کل مانچسٹر تشریف لائے ہوئے ہیں، تو آپ بھی میرے پروگرام میں آج تشریف فرمائیں۔ آپ دونوں صاحبان کا بہت بہت شکریہ جی، اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جانب سے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا بھی شکریہ۔ شکیل قمر صاحب، ناظرین، ان کا تعارف جو ہے وہ اتنا لمبا چوڑا میں کہتا ہوں کہ ہوتا ہے کہ اتنے ماشاءاللہ ہمہ جہت شخصیت ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، مصنف ہیں، بنیادی طور پر تو صحافی ہیں، اور آپ انتہائی نفیس اور ہمدرد انسان ہیں۔ محمد اظہر صاحب جو ہیں وہ انسان تو یقیناً بہت نفیس ہیں، شاعر بھی بہت اچھے ہیں، لیکن ان کا ایک خاص وصف جو مجھے بھی پسند ہے اور دیگر احباب کو بھی، وہ یہ ہے کہ یہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ جو دو چار لوگ ہیں، دو چار دوست احباب ہیں، وہ آپس میں مل جل کر رہیں۔ تو کیا خیال ہے ابتدا کالر سے کر لیجیے؟ جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم جی۔ جی شاہ صاحب، میں رانا عبدالرزاق بات کر رہا ہوں۔ جی رانا عبدالرزاق صاحب لنڈن سے، کیسے ہیں حضور آپ؟ جی ٹھیک، بالکل الحمدللہ۔ رانا عبدالرزاق صاحب خود بھی شاعر ہیں اور اس پروگرام میں تشریف بھی لا چکے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک، بالکل۔ کہیے، کچھ فرمائیے۔ جی، ہنر وفاؤں کا اب اختیار کرنا ہے۔ واہ، ہنر وفاؤں کا اختیار کرنا ہے۔ ہنر وفاؤں کا اب اختیار کرنا ہے، وہ سچ کہے نہ کہے اعتبار کرنا ہے۔ اعتبار کرنا، واہ واہ واہ۔ بہت تمام رات ستاروں کو گنتے گنتے کٹی، تمام رات ستاروں کو گنتے گنتے کٹی، تمام عمر تیرا انتظار کرنا ہے۔ واہ واہ واہ۔ واہ واہ، تمام عمر تیرا انتظار۔ تمام عمر تیرا انتظار کرنا ہے۔ خوب۔ ہوا کے رخ پہ جلائے ہیں آنسوؤں کے چراغ، واہ واہ واہ۔ یہ جشن تیری ہی
اب راہ گزر پہ کرنا ہے. واہ بہت خوب. انہیں کو موتی سمجھ کر آپ بیچ آئیں گے. ہمیں کو اشکوں کا اب کاروبار کرنا ہے. واہ واہ واہ. کاروبار کرنا. واہ. خزاں رسیدہ چمن پر یہ پیار کیسا ہے. خزاں رسیدہ چمن پر یہ پیار کیسا ہے. پاج مردہ پھولوں کو پھر سے بہار کرنا ہے. واہ 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 واہ. بہت خوب. یہ آسی وہ ہیں جو جھکتے نہیں ہیں مقتل میں. برہنہ شاخ کو برگ و بار کرنا ہے. برگ و بار کرنا ہے. بہت خوب. بہت خوب. ہنر وفاؤں کا اب اختیار کرنا ہے. واہ 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 واہ. شکریہ. بہت اچھا. بہت شکریہ عبدالرزاق صاحب، رانا صاحب، آپ کی کال کا، آپ کی آمد کا. ابھی کل ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے پاکستان میں، خاص طور پر لاہور میں جو دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے، اس میں 70 سے زائد جانیں. شکیل صاحب، آپ نے تو اس پہ لکھا بھی ہے، آپ نے بھی لکھا ہے. اظہر صاحب، بہت دکھ ہوا، اور مجھے تو اتنا دکھ ہوا کہ میری تو سوچ کی اور لکھنے کی جو صلاحیت تھی وہ کچھ گھنٹوں کے لیے وہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پہ کیا تبصرہ کیا جائے، کیا کہا جائے، کیا لکھا جائے. اتنا بڑا حادثہ تھا. کچھ آپ کی کیا کچھ اطلاعات ہیں؟ کچھ تھوڑا سا مختصراً کچھ ذرا. شاہ صاحب، میں گزارش کروں گا کہ یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہم لوگ جس راستے پر چل نکلے ہیں، یا ایک کے بعد ایک جو واقعات ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ لاہور کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی کہ اس طرح کا بڑا واقعہ ہوگا. 70 سے زیادہ لوگوں کی جانیں چلے گئیں، اور اس میں زیادہ تر بچے ہیں، خواتین اور بچے. یعنی بینگ اے مسلمان میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں تو حکم ہے کہ اگر جنگ پر بھی جاؤ تو انہیں کچھ نہیں کہنا، بچوں کو، عورتوں کو. وہ ظاہر ایک امیوزمنٹ پارک تھا ایک، وہ اس میں چونکہ واقعہ ہوا تو وہاں بچے ایسٹر کا ویکینڈ تھا تو لوگ بچے، آپ کو پتا گرمی کا موسم ہے لاہور میں، تو لوگ پارک میں چلے جاتے ہیں. تو اتنی بے رحمی سے جس شخص نے بھی یہ کام کیا، ظاہر ہے کوئی ایک شخص نہیں ہے، پورا یہ گروپ ہوگا. نہیں جی، یہ بالکل میں تو کھلے عام کہوں گا یہ دہشت گرد تنظیموں کا کام ہے. بالکل تنظیموں کا کام ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم سال گزر گئے ہیں اور ہم ابھی تک یہ فگر آؤٹ نہیں کر سکے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں. یعنی اب تو ان واقعات کا ہم کیا ذکر کریں، ایک ایک بات کو کہاں تک دہرائیں. اب تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ کب رکے گا، کہاں جا کے رکے گا یہ. اور ہمیں خود ہی روکنا ہوگا، ہمیں خود ہی روکنا ہوگا. اچھا اظہر صاحب، آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے، اذیت کے وہ منظر میں نے دیکھے ہیں اجالوں میں. اذیت کے وہ منظر میں نے دیکھے ہیں اجالوں میں کہ جوں رات ڈھلتی ہے سحر سے خوف آتا ہے. ہائے 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 ہائے. واہ واہ. ہمارے وطن کا یہ حال ہوا ہے. جوں رات ڈھلتی ہے سحر سے خوف آتا ہے. وطن کو لوٹ تو جاؤں مگر پھر سوچتا ہوں یہ بنے ہیں راہبر سفر سے خوف آتا ہے. سفر سے خوف آتا ہے. واہ واہ. یہ مدتیں ہو گئی ہیں سن رہے. اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ہر روز قتل غارت وہاں کی خبریں ہیں، اور نفی خبریں، لا قانونیت کی وجہ سے، اور اس کو وہ ماننے کے لیے تیار بھی کوئی نہیں ہے. اچھا اگر اجازت دیں تو ایک اور کالر انتظار پہ ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم مظلوم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. انور جمال فاروقی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. آپ سے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم. ماشاءاللہ جی. آج تو شکیل قمر صاحب آپ کے ساتھ ہیں اور اظہر صاحب آپ کے ساتھ ہیں. یہ بڑی ادبی شخصیات ہیں اس علاقے کی، اور میرا تو ان سے رابطہ رہتا ہے. تو لیکن سب سے شاہ صاحب جو سب سے زیادہ تکلیف دے آج کا جو واقعہ ہے لاہور کا، اور اس پہ بے گناہ لوگوں کی جو شہادتیں ہیں، وہ اس انتہائی تکلیف دہ ہے. اور مطلب ہم تو چونکہ لکھنے والے لوگ ہیں، شاید ہم زیادہ حساس ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت وسیم سان ہے، اور بہت اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. شاہ صاحب ایک شعر صرف اس حوالے سے ہے
اور یہ آج ہی ہوا ہے جی عطا کی وہ ہے کہ آج پھر لاشیں شمار کرنے ہیں جمال. واہ واہ بہت اچھا. آج پھر لاشیں شمار کرنے ہیں جمال. آج پھر کربل سے گزرنا ہے مجھے. کیا کہنے. آج پھر کربل سے گزرنا ہے مجھے. کیا خوبصورت تشبیہ آپ نے اس واقعے کی دی ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے بہت شکریہ شاہ صاحب. آپ پروگرام جاری رکھیے. میں پروگرام کو دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, اور یہ کہ میری طرف سے آپ سب کے لیے نیک تمنا ہے. بہت شکریہ. بڑی عنایت انور جمال فاروقی بھائی آپ کی. آپ اس علاقے میں جی ادیب, شاعر اور جتنی بھی ادب کی صفتیں ہیں آپ نے, بہت اچھا لکھنے والے ہیں, بہت نفیس انسان ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا دے جی. آپ کی بھی طبیعت کبھی کبھی کافی خراب ہو جاتی ہے, آج کل بھی آپ کی طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے, اللہ آپ کو شفا دے. اور بہت خوبصورت 2 لائنیں انہوں نے سنائی ہیں, اور واقعی یہ وہ ایک منظر جو ہے بالکل حسب حال ہے, کربلا کا منظر ہر روز وہ جو لوگ وہاں پہ اٹھا رہے ہوں گے ان کے ذہنوں میں کیا حوصلے ان کے دیکھیں, حوصلے دیکھیں کہ کیا گزر رہی ہوگی ان کے دل پر. ہم تو ٹیلی ویژن پہ جب وہ عورتیں رو رہی تھی اور اپنے بچوں کے لیے, تو مجھے مطلب بالکل وہی حالت میری بھی تھی ان کے ساتھ ہی, کہ وہ ایسے ایک عورت کبھی وہ 2 لفظ کہتی تھی پھر رو لیتی تھی, پھر 2 لفظ کہتی پھر رو لیتی, یعنی عجیب سی حالت ہو گئی تھی. صحیح بات. اصل میں یہ جو ہے نا ناظرین, شاعر یا ادیب یا لکھاری چونکہ ایک انتہائی حساس انسان ہوتا ہے, اور حالات اور واقعات جو بھی ارد گرد کے ہوتے ہیں ان کا اثر چونکہ اس شخص پر بھی ہوا کرتا ہے. اور ہم سب یہاں پہ چونکہ 2 شعراء کرام یہاں موجود ہیں, اور میں تو صرف شاعر نواز ہی ہوں, چونکہ ہم پر بھی اسی معاشرے کا ہم حصہ ہیں, ہم پر بھی اس کا اثر ہوا ہے, ہم نے بھی جو محسوس کیا ہے ہم اس کا ذکر منظوم یا نثر میں یا گفتگو کے حوالے سے کر رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی مناسبت رہی ہے کہ آج ہم اس پروگرام میں اس حوالے سے تمام شعراء کرام کی, تمام ادیبوں کی, لکھاریوں کی اور جملہ مصنفین کی نمائندگی کرتے ہوئے اس پروگرام کی وساطت سے آپ تک اپنے جذبات جو ہیں, وہ احساسات جو ہیں وہ پہنچانا چاہ رہا ہوں اس پروگرام کے توسط سے, تاکہ پوری دنیا, پوری پاکستانی جو کمیونٹی ہے, پاکستانی عوام ہے, پاکستانی قوم ہے, وہ یہ سمجھ لے اور جان لے کہ ہم لوگ جو ادیب لوگ ہیں وہ بھی اس تمام معاملے کو بڑے حساسیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, اور پھر اپنے اپنے جذبات کا اظہار مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں. اور آج کے پروگرام میں بھی ہم صرف جو جملہ ادیب ہیں پوری دنیا کے, ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام میں ہم اس واقعے کے حوالے سے جو ہے ذکر کر رہے ہیں, اس واقعے کے حوالے سے اشعار آپ سن رہے ہیں, لوگوں کے جذبات آپ سن رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں شکیل صاحب اس کا ایک مناسبت سی وہ بنتی ہے. اظہر صاحب آپ کچھ فرمانے لگے تھے بریک پر جانے سے پہلے اس واقعے کے حوالے سے. یہ جو لاہور میں جو واقعہ ہوا, لوگوں کا جس طرح سے وہاں پہ ان لوگوں کے حوصلے کی ہم بات کر رہے تھے. وہ حوصلہ دیکھیں ان کا کہ یہ ایک ہر روز کا وہاں پر معاملہ بنا ہوا ہے, اور ان کا حوصلہ ہے قوم کا. دنیا تو دہشت گردی کا نام لیتی ہے, لیکن حوصلہ سب سے زیادہ ان کا ہے جو لاشیں اٹھاتے ہیں, جو برداشت کرتے ہیں, جو مائیں اپنا چیخنا رونا بھی بھول جاتی ہیں. ہر شخص ان کے ساتھ کھڑا ہے, ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اب اس کا کیا کیا جائے کہ وہاں پر مجھے ویری سوری, مجھے اجازت اگر ہو کہ بھئی ہمارے راہبر, ہمارے رہنما سوئے ہوئے ہیں, ان کے ضمیر نہیں جاگ رہے کہ وہ کوئی سٹیپ اٹھائیں. امن و امان کی, سیکیورٹی کی ذمہ دار وہ ہیں, ذمہ داری تو نہیں کی, حکومت کی بات, ذمہ دار وہ ہیں, اور وہ اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے سوائے اس کے مذمت کے. کہ مذمت کیا چیز ہے؟ جی, یہ مذمت کے لفظ بہت بڑے آسانی سے بول دیتے ہیں لوگ, اور اس مرتبہ تو مذمت بھی 24 گھنٹے کے بعد ہوئی ہے. میں کہتا ہوں جی 24 گھنٹے کے بعد شاہ جی, یا 1 منٹ کے بعد. مذمت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تمہیں کو زیب دیتا ہے یہ طرز احسان کرنے کا. واہ واہ. تمہیں کو زیب دیتا ہے یہ طرز احسان کرنے کا, مرض میں مبتلا کر کے مریضوں کو دوا دینا. آہا آہا, کیا خوبصورت شعر ہے. یہ مرض میں مبتلا کرتے ہیں اور پھر دوائیں دیتے ہیں. پھر دوائیں دیتے ہیں.
کوئی اس کا تدارک نہیں ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں ہے، 2 دن مذمت کرتے ہیں. ہماری قوم بھی اسی طرح ہو چکی ہے کہ 2 دن سنتے اس کے بعد بھول جاتے ہیں. اس کے بعد بھول جاتے ہیں. ہم عادی ہو چکے ہیں. بات یہ ہے نا کہ ہم کس کی طرف دیکھیں. آخرکار جو کچھ بھی ہے وہاں کے حکمرانوں نے کرنا ہے سب کچھ، اور وہ اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہے. ان کے پاس ارباب اختیار وہ ہیں، ارباب اختیار وہ ہیں، ان کے پاس پاور ہے، وہ کر سکتے ہیں. ہم تو صرف دکھ کر سکتے ہیں، صدمہ کر سکتے ہیں، جی دیکھیں آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں جی، یعنی موجودہ مسائل آپ پروگرام کر رہے ہیں نا، آپ کے ہاتھ میں. صحیح. اگر آپ اس کو اچھا کرنا چاہیں آپ اچھا کریں گے، آپ برا کرنا چاہیں برا کریں گے. صحیح بات ہے. اور آپ روکنا چاہیں روکیں گے، آپ نہ روکنا چاہیں نہیں روکیں گے. نہیں روکیں گے. صحیح بات ہے. ہم اگر یہاں بھی بیٹھے 2 لفظ غلط کہہ دیں تو آپ ہمیں روکیں گے کیونکہ آپ کا پروگرام ہے، آپ ذمہ دار ہیں اس پروگرام کے. صحیح بات ہے. لیکن وہاں پہ صورتحال تو اظہر بھائی یہ ہے نا کہ جتنے بھی ارباب اختیار ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے نا، اپنی اپنی ذمہ داری نبھا نہیں رہے. صرف بدقسمتی یہ ہے ہماری قوم کی. مجھے پھر ایک شعر یاد آ رہا ہے، غزل کا ایک شعر ہے، وہ ایک ہی شعر پڑھوں گا کہ لوٹنے والے ہمیشہ لوٹ کر جاتے رہے. لوٹنے والے، پہلے پروگرام میں نے یہ غزل پڑھی تھی کہ لوٹنے والے ہمیشہ لوٹ کر جاتے رہے، ہم جلوسوں میں فقط آہو فغاں کرتے رہے. واہ واہ. ہم جلوسوں میں فقط آہو فغاں کرتے رہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں. جی بہت بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے میں اتنا کہہ سکوں کہ ہمارے حکمرانوں نے انتہائی بے حسی کا ثبوت دیا ہے. جی اتنا بڑا واقعہ جو عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس کے جواب میں وہ کیا کر رہے ہیں، 24 گھنٹے کے بعد پریس کانفرنس، اور اس میں وہی کلمات جو آپ ہر طرف سے سن رہے ہیں. دس از ناٹ انف. صحیح. انہیں باقاعدہ طور پہ قوم کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے اور اس کا حل بتانا چاہیے، اور اب تو عملاً کچھ کر کے دکھانا، عملاً کچھ ہونا چاہیے، اور کچھ بتائیں قوم کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کون کروا رہا ہے. صحیح. اب اصل دشمن تو ابھی تک پس پردہ ہیں، ان کے نام نہیں سامنے آ رہے، قوم کو بتایا نہیں جا رہا کہ یہ کون ہے کروانے والے، یہ دوستوں کے روپ میں کون دشمن ہے ہمارے. بہت بہت شکریہ جی. ناظرین چونکہ بریک کا ایک وقت ہے، کہیں مت جائیے گا، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں غزل شب ڈی ایم ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر. مجید امجد کے چند اشعار آج میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ کیا عجیب راز ہے، سمجھ سکوں تو بات ہے. کیا عجیب راز ہے، سمجھ سکوں تو بات ہے. نہ اب وہ ان کی بے رخی، نہ اب وہ التفات ہیں. نہ اب وہ ان کی بے رخی، نہ اب وہ التفات ہیں. میری تباہیوں کا بھی فسانہ کیا فسانہ ہے. نہ بجلیوں کا تذکرہ، نہ آشیاں کی بات ہے. یہ کیا سکون ہے، اس سکون میں کتنے اضطراب ہیں. یہ کیا سکون ہے، اس سکون میں کتنے اضطراب ہیں. یہ کس کا میرے سینے پر خنک خنک سا بات ہے، ہاتھ ہے. یہ کیا میرے سینے پر خنک خنک سا ہاتھ ہے. نگاہ میں بسا بسا، نگاہ سے بچا بچا. مطلب کیا خوبصورت بڑا خوبصورت مصرع ہے. نگاہ میں بسا بسا، نگاہ سے بچا بچا. رکا رکا، کھچا کھچا، یہ کون میرے ساتھ ہے. یعنی کیا خوبصورت اس ایک شعر میں شخصیت انہوں نے. مصرے نے کمال کیا. اور دوسرا مصرع بھی، اور کہتے ہیں کہ چراغ بجھ چکے، پتنگے جل چکے. چراغ بجھ چکے، پتنگے جل چکے. سحر ہوئی مگر ابھی میری جدائیوں کی رات ہے. رات ہے. بہت خوبصورت کلام مجید امجد کا. شکیل قمر صاحب،
اب ہم واپس آتے ہیں ادبی جو ہماری سرگرمیاں ہیں. ہم نے ادیبوں کی، شاعروں کی، مصنفین کی، ان تمام جملہ احباب کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی حساسیت کے اظہار کے لیے جو گفتگو کی ہے، جو اشعار پڑھے گئے ہیں، اس حوالے سے وہ گفتگو رہی. لیکن ادبی حوالے سے کچھ ذرا بتائیں کہ اس قسم کے چیزوں کا شاعر پر خاص طور پر کس طرح سے اثر ہوتا ہے؟ یقیناً شاہ صاحب، یہ تو یہی واقعات ہیں جن سے شاعر انسپائر ہوتا ہے، اور صرف شاعر ہی نہیں، ادیب بھی، جتنے بھی لکھنے والے ہیں. اور جب سے آپ دیکھ لیں کہ یہ واقعہ کل ہوا، اور اس وقت سے ٹیلی ویژن پر اور اخبارات میں جو مضامین لکھے جا رہے ہیں، جو کلام چھپ رہا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا مطلب کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہے. یہ انتہائی حساسیت کی بات ہے. اور اس کے ساتھ تو چونکہ ہماری قوم ہے، اور خاص طور پر ہم لوگ یہاں پردیس میں بیٹھے ہیں، یہاں اگر جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم چونکہ دیکھ نہیں رہے ہیں، ہم پر زیادہ اثر ہوتا ہے اس کا. 24 گھنٹے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں، ٹیلی فون کر رہے ہیں، سن رہے ہیں ان سے. دکھ تو بہت زیادہ ہے. اور اس کا اور بھی زیادہ دکھ ہے کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے، نہ وہاں پہنچ سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں. صرف ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. اور ہر ادیب، ہر شاعر، یہی اس کے تاثرات ہیں کہ ہمارے جذبات ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جو زخمی ہیں اور جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لواحقین، ان سب کو صبر جمیل عطا کرے. معاشرے میں کسی بھی زبان کے جو وہاں کے ادیب ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلز جو ہوتے ہیں، وہ ایک تھنک ٹینک کا کام کرتے ہیں. اور کسی بھی معاشرے میں وہ ہر کردار کو سامنے رکھتے ہوئے، حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بارے میں ایک راہ متعین کرتے ہیں قوم کی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شکیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ پہلے صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں شاہ صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ جی. تو سب ڈی ایم کے پورے سٹاف کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم. ہمارے مہمان آئے ہیں، قمر صاحب ہیں، اظہر صاحب، ان کو بھی السلام علیکم. تو میں کچھ 2-3 شعر ہیں اپنے سعد اللہ شاہ کے. جی جی چھوٹی سی غزل ارشاد. سعد اللہ شاہ کہتے ہیں شہر کے شہر جلا ڈالے ہیں انسانوں نے. شہر کے شہر، شہر کے شہر جلا ڈالے ہیں انسانوں نے، آگ اور راکھ پہ ماتم کیا ویرانوں نے. اے خدا دیکھ لے جو تیرے ہیں ان کا منظر بھی، تیرے شہر کا بسم کر دیے شیطانوں نے. واہ. یہ ترقی ہے کہ ظلمت کے سائے سیاہ سائے ہیں، ایسی تصویر نہ دیکھی تھی بیابانوں میں. واہ. کیا کہیں ساتھ کسی کو کہ قصور اپنا ہے. واہ. کیا کہیں ساتھ کسی کو کہ قصور اپنا ہے. ہم کو مدہوش رکھا ہے اپنے ہی پیمانوں نے. پوری کہتے ہیں صلیب شہر پہ گو کوئی سر نہیں ہوتا. صلیب شہر پہ گو کوئی سر نہیں ہوتا. ستم کا دور کبھی مختصر نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. تمہاری آنکھ حقیقت نگر نہیں، ورنہ کوئی بھی جلوہ سراب منظر نہیں ہوتا. واہ. صاحب اسی کے سر پہ فضیلت کا تاج رکھتے ہیں. اسی کے سر پہ فضیلت کا تاج رکھتے ہیں. خرد کے باب میں جو معتبر نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. کیا یقین کا رنگ بھرو کھوکھلے سے عرفوں میں، بجز خلوص دعا میں اثر نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. بہت خوب. سارے زیست میں ہے اس قدر گھٹن ہے دوست، ایک لمحہ بھی ہم سے بسر نہیں ہوتا. واہ واہ. ہمیں یقین ہے کہ بارش لہو کے بغیر دیار شب میں طلوع سحر نہیں ہوتا. باقی شعر کہتے ہیں جہاں ہو شام و سحر، جہاں ہو شام و سحر بخش حادثوں کا نزول. جہاں ہو شام و سحر بخش حادثوں کا نزول. کسی طرح بھی وہ آباد گھر نہیں ہوتا. بہت خوب. صلیب شہر پہ کوئی گھر سر نہیں ہوتا. بہت اچھا. بہت خوب. بڑی مہربانی ٹائم دینے کی. بہت بہت شکریہ جی. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، ان کو جو بات ہو رہی تو مجھے اچانک ایک شعر یاد ہے کہ بستیوں پہ بستیاں
ویران کرتا جائے ہے. واہ 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 واہ. بستیوں پہ بستیاں ویران کرتا جائے ہے. دیکھیے آج کل کیا یہ انسان کرتا جائے. واہ واہ. دیکھیے آج کل کیا یہ انسان کرتا جائے. بستیوں پہ بستیاں ویران. مجھے ایک شعر ایک پرانا یاد آ گیا تھوڑا سا. یہ بات ہو رہی تھی کہ شاعروں نے ان موقعوں پہ بہت سارے، اگر آپ تاریخ دیکھیں جی، انقلاب بھی شاعروں کی وجہ سے آئے ہیں. اگر آپ پرانی جنگوں میں دیکھیں تو ان میں خصوصی طور رکھا جاتا تھا شاعروں کو آگے رکھا جاتا تھا کہ ان کے جو ہے نا حوصلہ بڑھانے کے لیے بہت حصہ آگے کیا جائے. اور اب ریسنٹ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو میں اب کیا اس میں ذکر کروں، جنگیں کچھ ایسی آئی ہیں جیسے ہمارے ہاں وہ پاکستان میں تھا میڈم نور جہاں جو 65 میں، ان کو خاص طور راتوں رات وہ بیٹھے ہوئے ہیں نغمے لکھ رہے ہیں اور ان کو نشر کر رہے ہیں، اس سے جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے. تو ادیب اور شاعر جو ہیں اس میں بڑا ایک کردار ادا کرتے ہیں. ادیب لکھتا ہے جس کو لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں. شاعر جوش دلاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے اور لوگوں کو تقویت دیتا ہے کہ آپ کچھ کر کے دکھاؤ. اچھا، اس ضمن میں میرا کچھ مشاہدہ بلکہ تجربہ بھی ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. بہت سارے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں اور میں تو یہ ببانگ دہل کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارا جو تھنک ٹینک ہے نا پاکستان کا، اور ہمارا جو ادیب ہے وہ بددیانت ہو چکا ہے. وہ کام نہیں، وہ بددیانت ہو گیا ہے. وہ جو اس کے ذمہ کام ہے وہ نہیں کر رہا، وہ راہ نہیں دکھا رہا قوم کو. لفافوں کی نظر ہو گیا، لفافوں کی نظر ہو گیا، بھٹک چکا ہے اپنے راستے سے بھٹک. اچھا اجازت دیں تو ایک کال بھی. جی السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں محمد نعیم بول رہے ہیں لندن تو. جی نعیم صاحب کیسے ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آج کافی دنوں کے بعد آپ کی آمد ہوئی ہے. بس کال ملائی تھی لیکن ملی نہیں. اچھا، بس وہ ہماری ٹیلی فون لائن کچھ اس طرح ہوتی ہے، بعض اوقات بزی ہوتی ہے، اور وہ آپ کے مہمانوں کو بھی السلام علیکم میری طرف. وعلیکم السلام نعیم صاحب. ماشاءاللہ ان کی گفتگو بڑی اچھی اور اچھے شاعر اچھے شعر یہ اپنے پڑھ رہے ہیں. جی بہت شکریہ. تو ابھی صاحب نے بات کی ہے اس جو کل کا حادثہ ہوا ہے. جی جی. ان کو پہلے تو میں ایک شعر جو ہے ان کو ان کے گھر والوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. جی ان شعروں کا معلوم نہیں ہے کہ کس کے شعر ہیں. جی جی. لیکن ان کو میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ شہر اجڑا تو بس جائے گا لیکن، شہر اجڑا تو بس جائے گا لیکن ہمارا گھر نہ پھر آباد ہوگا. قفس میں ہم بہت محفوظ ہوں گے، قفس میں ہم بہت محفوظ ہوں گے کہ پہرے پر کھڑا سیاد ہوگا. واہ واہ واہ. تو یہ قمر صاحب کے شعر انہوں نے ان کے گھر والوں کو جن کے پیارے بچھڑے ہیں کل، اور یہ ان کو ڈیڈیکیٹ میں نے کیا ہے. بہت دکھ ہوا ہے جو ہوا کل. ابھی صاحب یہ بات کر رہے تھے یہ حکومت جو ہے ان کے جو ہمارے جو پولیٹیشین ہیں وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں رہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا مناسب نہیں ہے اب، کیونکہ یہ 15 سال سے یہ کام جا رہا ہے، شروع ہے. اور آپ اس کا پیٹرن دیکھیں تو پوری دنیا میں اس کا پیٹرن نظر آتا ہے. تو میں جہاں تک میں نے اللہ کے فضل سے میں نے 9 سال سے میں نے قرآن پاک سنا ہے ترجمے کے ساتھ، اور اس میں بھی اس کا یہ جو لوگ ہیں نا جن کو ہم ٹیررسٹ بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں زمین میں ایسے لوگ پیدا کر دوں گا جن کے ساتھ تم قیامت تک لڑتے رہو گے. یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے. نہ تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہاں سے فنڈنگ آ رہی، اس ملک سے آ رہی، وہ ملک اس کے پیچھے ہے، لیکن اس کا پیٹرن دیکھیں. چلے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ جو ہے سمجھ نہیں ہے، یہ ایسے جنونی لوگ ہیں، یہ قتل و غارت پہ اتر آئیں گے، یہ کر دیں گے. اچھا جو بیلجیم میں ہوا ہے، جو سیریا میں ہو رہا ہے، جو عراق میں ہوا ہے، جو لیبیا میں ہوا ہے، سعودیہ کو بلیم کرتے ہیں، سعودیہ میں بھی ہو رہا ہے. افغانستان کو بلیم کر رہے ہیں، وہاں بھی قتل ہو رہے ہیں. چچنیا دیکھ لیں، رشیا دیکھ لیں. یہ وہ لوگ پیدا ہو چکے ہیں اور یہ کمیونٹی ہے پوری جن کا بلیف جو ہے
خون کے اوپر ہے. وہ اس چیز کو لے کر وہ ان کے سر پر یہ سوار ہے کہ ایسا کرنے سے ہم کو جو ہے نا جنت ملے گی یا کچھ ایسا ملے گا. یہ اب ان کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ نعیم صاحب فرما رہے تھے، صحیح ہے کہ ان کی بات سے ہی بات کا حل نکل آ رہا ہے کہ یہ جتنے ملکوں کا انہوں نے نام لیا، آپ اسی حوالے سے اگر دیکھ لیں ہمارے تھنک ٹینکس جو ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا، وہ بیٹھ کے اگر سوچ لیں تو آسانی سے بات سمجھ آ جاتی ہے. ایک عام آدمی کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے، یہ کون کس ہستی کا یا کس پاور کا یہ مفاد ہے جو اس طرح دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہو، ملک کوئی بھی ہو، لیکن انسینٹیو تو کوئی نہ کوئی انسان ہے. ریفرنس یہ بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، جنت کے لیے ہے فلاں، یہ ایک ایکسٹرا، یہ تو کلمبی یہ تو خیر کوئی نہیں ہے. دوسرے ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے یا کوئی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں سب میں وہ تو نہیں شامل کہ وہ جنت کے لیے کر رہے ہیں. اصل میں یہ مسکنسیپشن ہے، اس کو استعمال نہیں جو لوگ کر رہے ہیں نا. اگر ان کو یہ علم ہو کہ جنت کیسے ملتی ہے تو وہ یہ کریں نا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ اچھا جی، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے پیارے بھائی جان بتا رہے ہیں. صرف ایک بات ہے نا، دنیا کے اندر اپنا نام تو بتلا دیجئے ذرا. آصف خان. جی آصف صاحب. اچھا، میں یہ آپ کی بڑی خوبصورت باتیں سن رہا تھا اور بھائی صاحب نے کی. جی جی جی. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا نا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں دنیا کے اندر ٹیررزم ہے یا جو کچھ ہے، پتہ ہے کیا، جو نسل خراب ہو گئی ہے وہ تو خراب ہو گئی ہے، اسے تو آپ چینج نہیں کر سکتے. ابھی جو ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، جو گود میں بچے پل رہے ہیں، اگر ان کی تربیت گھر میں اس طرح ہو نا، آپ ان کو دین اور دنیا میں بیلنس بتا دیں، صحیح، تو جو ہماری نسل ہے آنے والی، ان کو آپ اس طرح تربیت کریں نا، جو ہماری مائیں گھر میں ہیں. ٹھیک ہے آصف صاحب. آپ جیسے بھائی جو ہیں وہ ان کو اگر ان کو تھوڑی سی تربیت کرنی چاہیے گی، اور وہ دین کی جو روح ہے ٹھیک وہ بتائیں گے. اگر دین سے ہٹ گئے تو دنیا سے ہٹ گئے. بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت شکریہ آصف صاحب. دین ہمیں اعتدال پر سکھائے. بہت شکریہ آصف صاحب آپ کی کال کا. اصل میں ہم اس پروگرام کے توسط سے مذہب سے قطع نظر، معاشرے سے قطع نظر، ہم صرف ادیب اور شاعر کے حوالے سے ہم، چونکہ پروگرام آپ کا غزل شب ہے، ہاں جی، تو اس میں غزل شب میں ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کوئی عشقیہ اشعار پڑھنے ہیں یا کچھ اور، حالات اور واقعات کے حوالے سے، واقعات سے ہے. اب اگر آصف صاحب آپ نے جو بات کی ہے نا جی، میں اس پروگرام میں اس بات پر ہمیشہ توجہ دیتا ہوں اور ہمیشہ گزارش کرتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ کردار سازی کی طرف توجہ دی جائے. جب کردار سازی ہوگی تو یہ برے اعمال جو ہیں وہ آہستہ آہستہ، یکدم نہیں لیکن آہستہ آہستہ وہ برے اعمال ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کردار کشی کی بجائے اپنی کردار سازی کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اپنی سوچ کو مثبت کریں، اور تب جا کر اگر ہم مثبت ہوں گے، ہمارے ساتھ والا مثبت ہوگا، اس کے ساتھ والا مثبت ہوگا، تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ مثبت چیزیں سامنے آئیں گی. اور اس کے لیے صبر، برداشت، ٹالرنس اور ایکسیپٹنس لیول جو ہے ہمیں وہ اپنا ہائی کرنا ہوگا، وگرنہ یہ ایک دوسرے کے سر کٹتے رہیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم جی. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صابر رضا بھائی، کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. سن رہا تھا. سب سے پہلے آپ کو، میرے دونوں دوستوں کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. تو بھائی وہ بات تو یہ ہے کہ حالات جیسے پورا اندازہ لگایا ہے سبھی دوستوں کی گفتگو سے، وہ ساری دنیا میں ہی ہے، تو اس کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اگر ہم نے زندہ رہنا ہے. تو اس کے لیے شاعر یا ادیب کا جو کام ہے اس کو وہ کرتے ہی رہنا چاہیے. اور حالات، شاعر وہی ہوتا ہے یا ادیب، شاعر وہی ہوتا ہے وہ جس حالات میں سے گزرتا ہے اسی کے مطابق وہ اس کو محسوس کرتا ہے، اور وہ اسی کے مطابق اس کی شاعری ہوتی ہے. ایک غزل ہے، میں کچھ آپ دوستوں کی اجازت سے، شکیل قمر صاحب بھی ماشاءاللہ لکس ویری اسمارٹ، اینڈ آلسو اظہر بھائی بھی، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. اور آپ تو ہمیشہ ہی اسمارٹ ہوتے ہیں شاہ صاحب. بہت بہت شکریہ جی. یہ عرض کرتا ہوں کہ کوفے آباد ہیں، ہر سمت ریاکاری ہے. واہ واہ. کوفے آباد ہیں، ہر سمت ریاکاری ہے. ہر سمت ریاکاری ہے. کربلا تیری طرف
अपना सफर जारी अपना सफर जारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला तेरी तूफे आबाद हैं, हर शम्त रियाकारी है। वाह 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 वाह। करबला तेरी तरफ अपना सफर जारी है। वाह 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 वाह। और वो भी खुश है कि नया जाल बिछाया उसने। अच्छा मिस्र है, वो भी खुश हैं। वो भी खुश है कि नया जाल बिछाया उसने। मैं भी खुश हूँ कि मुझे शौक़े गिरफ्तारी। अरे वाह वाह वाह। सावर साहब दोबारा शेर हो जाए ये, फिर से पढ़िए। वो भी खुश है कि नया जाल बिछाया उसने। वाह वाह वाह। मैं भी खुश हूँ कि मुझे शौक़े गिरफ्तारी है। क्या बात है, क्या कहने। और सबको मालूम है ये, सबको खबर है इसकी। वाह। सबको मालूम है ये, सबको खबर है इसकी। जीतने वालों ने ये जंग कहाँ हारी है। वाह वाह वाह। लोग तैयार हैं मक्तल में बुलावे के लिए। लोग तैयार हैं मक्तल में बुलावे के लिए। सबको मालूम है किस शख्स की अब बारी है। लोग तैयार हैं बड़ी खूबसूरत आमद है। वाह वाह। सबको मालूम है किस शख्स की अब बारी है। वाह। लोग डर जाते हैं दरवाजे पे दस्तक सुनकर। वाह वाह। शकील कमर जी। लोग डर जाते हैं दरवाजे पे दस्तक सुनकर। मौत का खौफ मेरे शहर पे यूं तारी है। लोग डर जाते हैं दरवाजे पे दस्तक सुनकर। मौत का खौफ मेरे शहर पे यूं तारी है। वाह वाह। मैं पलटकर इसी मंजिल की तरफ आऊंगा। वाह 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 वाह। मैं पलटकर इसी मंजिल की तरफ आऊंगा। मेरी शायरक से अभी मेरा लहू जारी है। बहुत खूब। वाह वाह। मैं पलटकर इसी मंजिल की तरफ आऊंगा। वाह वाह। मेरी शायरक से अभी मेरा लहू जारी है। वाह वाह। और कल का सूरज है रजा रोशनी लाने वाला। वाह वाह। कल का सूरज है रजा रोशनी लाने वाला। आज की रात है और रात बहुत भारी है। वाह वाह वाह। बहुत खूब। आज की रात है और रात बहुत भारी है। रोशनी लाने वाला। वाह। आज की रात है और रात बहुत भारी है। क्या कहने, क्या कहने। बहुत खूबसूरत। भाई सब दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। मैं आपका प्रोग्राम ज्यादा वक्त नहीं लेता, आपको सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। देख रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश बहुत रखे। शुक्रिया। बहुत आपकी इनायत है जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि हमारा हर प्रोग्राम जो है तवातुर के साथ देखते हैं, कॉल करते हैं, देखते हैं, वो मुसलसल देखते हैं। तो बाज़ वक़्त कॉल नहीं मिलती बाज़ का। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं, वरना वो देखते सुनते हैं। और कई बाज़ वक़्त सोचते हैं चलें फ़ोन क्या करना है, लेकिन वो देखते सुनते ज़रूर। ये सही बात है। अच्छा, वो ऐसा है कि हम चूँकि इस वाक़े की अदीबों की जानिब से मज़म्मत कर रहे हैं, कुछ पैगामात भी आ रहे हैं। असल में आप वो जो मैं टेलीफोन कॉल से पहले जो मैं बात कर रहा था ना, कि ये नईम साहब ने जो बात की, इसमें बहुत सारी सोच है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अवामिल हैं, लेकिन उसमें एक अंसर जो है मैं समझता हूँ वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हमें जो नज़र आता है कि ठीक है पूरी दुनिया जो मर्ज़ी करती रहे, लेकिन हमारे अपने लोग वो खुद इसको बढ़ोतरी दे रहे हैं, वो खुद इसमें शामिल हैं। अब देखिए कितना वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में, और आज मैंने ख़ुद वो वीडियोस देखी हैं, वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, वो वीडियोस फेसबुक पे लगी हुई हैं। मौलवी हजरात सरेआम बैठ के कत्ल के फतवे जारी कर रहे हैं वहाँ बैठ कर, और सरेआम वो इसको इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये गलत है। ऐसी बात नहीं है, या इसमें बहुत बड़ा किरदार है उनका, लेकिन ये एक बहुत हमें नाज़रीन, हमें उन तमाम ऐसे लोगों की जो है मज़म्मत करनी चाहिए जो दहशत गर्दी को हवा देते हैं, जो दहशत गर्दी को दुनिया में फैलाने में मददगार साबित होते हैं। कभी ऐसे लोगों की बातों में मत आइए, सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई की तरफ, अच्छी बातों की तरफ जाइए, क्योंकि ये लोग ये जो आपको धोखा दे रहे हैं ये जन्नत के ठेकेदार नहीं शाह जी। कोई जवाज़ नहीं है, कोई जवाज़ नहीं है। इस्लाम ने तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी किस्म का जवाज़ दिया हो। जैसे अभी बात हो रही थी, कमर साहब ने भी बात की कि हमारी तो जंगों में सबसे पहले ये जो इंस्ट्रक्शंस होती थी ना, वो हुक्म होता था कि इन बातों को नहीं छेड़ना, जिसमें से ये था कि किसी बच्चे को कत्ल नहीं करना, औरत को नहीं, किसी औरत को हाथ, बुजुर्गों को नहीं करना, निहत्ते पे हमला नहीं करना। आप तो इंसान की बात कर रहे हैं, सही। हम तो ये पढ़े हैं कि जानवरों के अलावा शजर,
درختوں کو نہیں آپ نے فصلوں کو تباہ کرنا. اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا بہت ہی زیادہ جو ہے نا سازش کے تحت سب کام ہو رہا ہے. اب اس کو سازش جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کو جو بنیادی طور پر صرف کنویں کے مینڈک ہیں, انہوں نے اسلام کو نہیں صحیح پڑھا, انہوں نے نہیں مطالعہ کیا. اب وہ کیا ہے کہ وہ بک جاتے ہیں. میر و جعفر ہر دور میں رہے ہیں, وہ کہیں پر بھی ہو, وہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں ہوں, کرسچینٹی میں ہوں, کسی مذہب میں بھی ہوں, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. انسان نہیں ہے, بہرحال وہ انسان نہیں ہے, بہرحال وہ انسان نہیں ہے. یہ آخری فیصلہ ہے. تو اس لیے میں الحمدللہ مسلمان کا یہ کردار ہو ہی نہیں سکتا شاہ صاحب. صحیح بات. یہ جو لوگ کر رہے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے ورگلائے گئے ہیں, گمراہ ہیں, اور یا کسی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا کبھی بھی. شیخ صاحب اگر آپ کو یاد ہو, یا آپ کو شاہ جی ایک زمانہ ہوتا تھا جب کوئی بات کرتا تھا نا, کوئی مسلمان دوست یار جھوٹ بولتا, یار مسلمانوں کے جھوٹ بولتے ہیں. بریک کا چونکہ وقت ہے, بریک کی طرف چلتے ہیں, اور بریک کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے کلام انشاءاللہ سنیں گے. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں, حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں غزل شب. ناظرین ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے چند اشعار میں فیض احمد فیض کے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم کیا کرتے کس راہ چلتے, ہم کیا کرتے کس راہ چلتے, ہر راہ میں کانٹے بکھرے تھے. ان رشتوں کے جو چھوٹ گئے, ان صدیوں کے یارانوں کے جو ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے, جس راہ چلے جس سمت چلے یوں پاؤں لہو لہان ہوئے, سب دیکھنے والے کہتے تھے یہ کیسی ریت رچائی ہے, یہ مہندی کیوں لگائی ہے. وہ کہتے تھے کیوں کہتے وفا کا ناحق چرچا کرتے ہو, پاؤں سے لہو کو دھو ڈالو, یہ راہیں جب اٹ جائیں گی 100 رستے ان سے پھوٹیں گے, تم دل کو سنبھالو جس میں ابھی 100 طرح کے نشتر ٹوٹیں گے. اس میں ایک خاص پیغام اور ایک امید کی کرن جو ہے اس کا اشارہ کرتے ہیں فیض احمد فیض کہ اگرچہ دشوار راستے ہیں لیکن امید کی کرن اس میں باقی ہے. بہرحال پروگرام میں ہم بریک پر جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے ناظرین کہ جو واقعہ ہوا ہے, اور اس پر مجھے بریک کے دوران بہت سی کالز آئی ہیں, بہت سے شاعروں نے ادیبوں نے پروگرام میں کال کر کے مجھے اس طرف رغبت دلائی ہے, اشارہ کیا ہے کہ تمام جتنے بھی پورے یو کے میں خاص طور پر شاعر حضرات ہیں, ادیب ہیں, لکھاری ہیں, مصنفین ہیں, ان تمام کی طرف سے متفقہ طور پر اس کی مذمت کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے کہ میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس پروگرام کے توسط سے اس واقعے کی مذمت کروں, اور اس کے پیچھے جو ہاتھ کار فرما ہے ان کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ کیا جائے کہ لوگوں کو ان جو ہاتھ کار فرما ہے ان سے بچنا چاہیے. باتیں تو بہت ہوتی ہیں, لوگ الزامات لگاتے ہیں, کوئی کہتا ہے فلاں طاقت کر رہی ہے, کوئی کہتا ہے فلاں طاقت کر رہی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کر کون رہا ہے اصل میں, اور اصل میں کر کون رہا ہے وہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں. وہ وہی لوگ ہیں جو ایک طرف تو لوگوں کو مدرسوں میں تعلیم دیتے ہیں اور دوسری طرف انہی بچوں کو استعمال کرتے ہوئے خود کچھ حملہ آور بناتے ہیں. اور ابھی ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے کس پر اعتماد کریں گے کہ وہ قاری یا وہ مولوی جو بچوں کو تعلیم دیتا ہے وہ خودکشی کی طرف راغب ہو رہا ہے. شاہ جی آپ کی بات صحیح ہے, کچھ لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ تنگ آمد بجنگ آمد ہو جاتا ہے ان کے لیے, لیکن وہی ان کی میں بات کر رہا تھا کہ کنویں کے مینڈک ہیں.
اظہر صاحب یہاں سے وہ باہر نہیں نکلتے. نہیں میں آپ کو ان کو دین اور دنیا سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے. وہ بچے جو بھی آپ نے ذکر کیا تھا وہ بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں, اب ان کو جس طرف لگا دیں آپ لگ جاتے ہیں. ان بچوں کو خودکش حملہ آور جو ابھی انکشافات ہوئے ہیں یہ ان کو تیار کیا جاتا ہے جو بالکل بیچارے جن کو باہر کی دنیا کے بارے میں خبر نہیں, انہوں نے ٹی وی نہیں دیکھا, انہوں نے کسی کو سنا نہیں, انہوں نے دین کو پڑھا نہیں, ان کو 4 صورتیں پڑھا کے یا اس کا حوالہ دے کے. یہی تو گمراہی ہے, یہی گمراہی. اور اس گمراہی سے بچنے کے لیے بنیادی طور پر ہمیں گورنمنٹ سطح پر, حکومتی سطح پر ہمیں اس کو سوچنا پڑے گا اور اس کو بند کرنا پڑے گا. شروع چشمے جہاں سے نکلتا ہے وہیں سے اگر آپ اس کو دبا دیں گے تو آگے دریا نہیں بنے گا. اور ہم یقیناً اپنا کردار اس سلسلے میں ادا کر ہی رہے ہیں. ہم بول سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, مشورہ دے سکتے ہیں, اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں لوگوں کو کہ تاخیر اور بغیر کسی بریک کے کلام جو ہے وہ ہونا چاہیے. رنگین غزل. واہ, ارشاد. اب چونکہ ادبی پروگرام ہے اور اس حوالے سے ادبی غزل ہے کہ ہر خوشی کے روگ بن جانے کا نام. واہ, ہر خوشی کے روگ بن جانے کا نام زندگی ہے میرے افسانے کا نام. ہائے ہائے ہائے, کیا کہنے, کیا کہنے. اور جس میں تنہائی مصیبت بن گئی. واہ, جس میں تنہائی مصیبت بن گئی دنیا رکھا ایسے ویرانے کا نام. آہا, کیا کہنے, کیا کہنے. اور رند بھی, شعر سنیے جی, کہ رند بھی پھر پارسا ہونے لگے. واہ, رند بھی پھر پارسا ہونے لگے جب لیا زاہد نے پیمانے کا نام. کیا بات ہے, جب لیا زاہد نے پیمانے کا نام. اور جس کو پتجھڑ میں ہو غنچوں کی تلاش. کیا کہنے, کیا کہنے. جس کو پتجھڑ میں ہو غنچوں کی تلاش کچھ بھی رکھ دو ایسے دیوانے کا نام. کیا کہنے, کیا کہنے. کچھ بھی رکھ دو ایسے دیوانے کا نام. اور جس کو اپنے بھی نہیں پہچانتے, جس کو اپنے بھی نہیں پہچانتے کون جانے ایسے بیگانے کا نام. جس کو اپنے بھی نہیں پہچانتے کون جانے ایسے بیگانے کا نام. اور آخری شعر ہے جی کہ رہ گیا تنہا شکیل اس بزم میں. رہ گیا تنہا شکیل اس بزم میں کون لے گا اس کو دفنانے کا نام. دفنانے, واہ واہ, پھر سے پڑھیے. واہ واہ, دوسرا مصرع کون لے گا. رہ گیا تنہا شکیل اس بزم میں کون لے گا اس کو دفنانے کا نام. اور ہر خوشی کے روگ بن جانے کا نام. زندگی ہے میرے افسانے کا نام. واہ, کیا کہنے, مارنے کی باتیں کیا کہنے, کیا کہنے. بہت بہت خوبصورت کلام. ایک غزل جی, ارشاد, ارشاد. اگر آپ اجازت دیں تو ذرا ترنم کے ساتھ سنا دوں. ضرور جی. کوئی تو بہانہ ہو بات کے بنانے کو, کوئی تو بہانہ ہو بات کے بنانے کو. بات سے نکلتی ہے بات پھر چلانے کو. بات سے نکلتی ہے. اور شعر ہے جی کہ وقت کو گزرنا ہے یہ گزر ہی جائے گا. وقت کو گزرنا ہے یہ گزر ہی جائے گا. بعد میں دہرائیں گے لوگ اس فسانے کو. بعد میں دہرائیں گے. اور شعر عرض ہے کہ سب روایتیں اچھی دفن ہو رہی ہیں آج. کیا خوبصورت بات. سب روایتیں اچھی دفن ہو رہی ہیں آج. کس سے جا کے پوچھیں ہم کیا ہوا زمانے کو. کس سے جا کے پوچھیں. اور شعر عرض ہے کہ اس نے پوچھا جاؤں میں. اچھا شعر ہے یہ. اس نے پوچھا جاؤں میں ہم نے کہہ دیا اچھا. یہ غلطی ہوئی. واہ. اس نے پوچھا جاؤں میں ہم نے کہہ دیا اچھا. وہ تو جیسے بیٹھا تھا پہلے ہی سے جانے کو. اور آخری شعر اس غزل کا جی کہ ہم سے پوچھنا تو بس اتمام حجت تھا. ہم سے پوچھنا تو بس اتمام حجت تھا. اس نے سوچ رکھا تھا
جا کے پھر نہ آنے کو اس نے سوچ رکھا تھا جا کے پھر نہ آنے کو. بہت اچھا. آپ نے وقت کی اور زمانے کی بات کی تو ایک شعر آپ کے لیے کہ کبھی ایک پل برابر بن کے صدیاں بیت جاتی ہیں. کیا بات ہے. کبھی ایک پل برابر بن کے صدیاں بیت جاتی ہیں. کبھی ایک پل بتانے میں زمانے بیت جاتے ہیں. کبھی ایک پل بتانے میں زمانے بیت جاتے ہیں. اظہر صاحب کچھ آپ کی طرف سے. جی بڑا خوبصورت شعر ہے آپ نے. بہت شکریہ جی. وہ پنجابی کے اندر چھا گئے ہو. بڑا اچھا خوبصورت شعر. بہت شکریہ جی. میں نہیں سر آپ ماشاءاللہ باذوق بھی ہیں اور آپ کی میں نے شاعری سنی بھی ہے. بہت اچھے ہیں لیکن آپ کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے ہمیں موقع دیتے ہیں دوسروں کو. نہیں سر یہ میرا اصل میں کام یہ ہے کہ میں آپ جیسے احباب سے مستفیض ہوں. لکھی تھی 93-94 میں نظم لکھی تھی کومل کومل. واہ واہ واہ. ایک بہادر لڑکی اور ایک بہادر اس کے خیالات کو دیکھتے ہوئے اس کے جذبات کو دیکھتے ہوئے. جی عطا کیجیے. تو میں آج وہ اجازت ہے قمر صاحب. جی ارشاد. میں نے ایک لڑکی کو دیکھا. میں نے ایک لڑکی کو دیکھا بھولی بھالی صورت جس کی سوتی جاگتی آنکھوں والی. میں نے ایک لڑکی کو دیکھا. واہ واہ واہ. اس کی رگوں میں اپنی ایک تہذیب رچی تھی. سیدھی سی ایک بات کہوں میں مشرق کی وہ ایک بیٹی تھی. واہ. باپ کے گھر سے جب ڈولی میں اپنے وہ سسرال گئی تھی. واہ واہ. ماضی بھولا حال اپنایا یہ بھی اس کو راس نہ آیا. واہ واہ واہ. اپنا ایک وجود تھا اس کا رسموں کی پابند ہوئی تھی. کہنے کو ایک محل تھا اس کا جس میں اس کا دم گھٹتا تھا. پنجرے میں وہ قید ہوئی تھی باغی ہونا حق تھا اس کا. اس نے یہ رستہ اپنایا اندھی نگری ظلم کی آندھی بپھری ہوئی کچھ سرکش موجیں. اس کا ارادہ اس کا جذبہ جس میں ہوس کا سایہ نہ ہو جس کی قیمت مایا نہ ہو. اپنی وہ تہذیب نہ بھولی. باپ نے جو ورثے میں دی تھی وہ نازک تھی وہ کومل تھی. ہوس کے مارے خون کے پیاسے اس ایسے جنگل میں آئی جن کی نظر میں ہوس کے پیالے اس بستی میں ڈیرے ڈالے. ہاتھوں میں ایک لرزش جس کے پھر بھی حق کا علم اٹھایا. ظلم پہ اس نے قلم اٹھایا. اس کے بس میں جو کچھ بھی تھا اس نے آخر کر کے دکھایا. شاہ جی مظلوموں کی مدد کی خاطر اس نے ساری رسمیں توڑیں. ظلم پہ گہرا وار کرے گی قلم کو اب تلوار کرے گی. کومل 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 کومل. قلم کو اب تلوار کرے گی. کومل کومل. واہ واہ واہ. کیا شاہ یہ غزل. جی ارشاد. آپ کی غزل سے پہلے میں ایک شعر اسی آپ کی نظم پہ آنے سے پہلے کہ شاعروں کو ظلم کے مٹنے تلک شاعروں کو ظلم کے مٹنے تلک شعر کو تلوار کرنا چاہیے. ارے واہ واہ واہ. کیا کہنے کیا کہنے. واہ جی ہم نے دوبارہ ذرا شاعروں کو کہ شاعروں کو ظلم کے مٹنے تلک شعر کو تلوار کرنا چاہیے. واہ واہ کیا بات. بہت خوب. کو اور حالات کو دیکھتے ہوئے آپ یقین کریں اب تو عشق کا رومانس کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. شاہ جی اب مجھے ایک شعر اپنا یاد آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے چونکہ میں آپ کو غزل ایسے سناؤں گا کہ اس پہ پھر اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا. اچھا تو میں کوشش کروں گا وہ شعر بعد میں سناؤں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ضرور. غزل سنائیے. گھر یاد نہ در یاد. گھر یاد نہ در یاد نہ گلشن نہ صبا یاد. بہت خوب. گھر یاد نہ در یاد نہ گلشن نہ صبا یاد. اب کچھ بھی نہیں ہم کو غم دل کے سوا یاد. دل کے سوا یاد. اب کچھ بھی نہیں ہم کو غم دل کے سوا یاد. اور ایک خواب سا دھندلا ایک خواب ہے دھندلا سا میرے ذہن میں محفوظ. واہ. ایک خواب ہے دھندلا سا میرے ذہن میں محفوظ اور اس کے سوا مجھ کو نہیں اس کی ادا یاد. بہت خوب. اور اس کے سوا مجھ کو نہیں اس کی ادا یاد. اور ایک آہ سی اٹھتی ہے میرے پہلوئے دل سے. ایک آہ سی اٹھتی ہے میرے پہلوئے دل سے. آیا بھی تو کس وقت مجھے نام خدا یاد. آیا بھی تو کس وقت مجھے نام خدا یاد. ہر چند کی کوشش سے بھلایا اسے لیکن
شکیل صاحب، ہر چند کے کوشش سے بھلایا اسے، لیکن کچھ کچھ ہے ابھی تک مجھے وہ رسم جفا یاد. رسم جفا یاد، واہ واہ کچھ کچھ ہے ابھی تک مجھے وہ رسم جفا جفا یاد. ایک شخص سرے راہ جو جاتے ہوئے دیکھا، ایک شخص سرے راہ جو جاتے ہوئے دیکھا، دیکھا ہے کہیں اس کو مجھے آنے لگا یاد. دیکھا ہے کہیں اس کو مجھے آنے لگا یاد، اور پہلو بدل بدل کے مجھے دیکھتا تھا وہ. پہلو بدل کے مجھے دیکھتا تھا وہ، ہے آج بھی اس شوق کی بس ایک ادا یاد. ہے آج بھی اس شوق کی بس ایک ادا یاد. واہ. اچھا وہ شعر جو وہ اس کے بعد پھر میں اور غزل نہیں پڑھ سکتا. اچھا چلے وہ پھر آخر میں پڑھیے گا. وہ آخر میں مجھے اگر دیں اجازت تو بالکل ضرور. ابھی ہمارے پاس وقت ہے. شکیل صاحب کچھ اور عنایت ہو جائے. جی ایک اور غزل ہے جی اسی انداز کی کہ دشت میں گر بہار آ جائے. واہ. دشت میں گر بہار آ جائے، زندگی پر نکھار آ جائے. واہ واہ واہ. اور زندگی پر نکھار آ جائے، اور تشنہ لب دیکھتے ہیں سوئے فلک. واہ. تشنہ لب دیکھتے ہیں سوئے فلک، بادلوں کی قطار آ جائے. واہ. بادلوں کی قطار آ جائے، اور غنچہ دھن کو تلاش کر پائیں. غنچہ دھن کو تلاش کر پائیں، پت جھڑوں میں بہار آ جائے. پت جھڑوں میں بہار آ جائے، اور ساگروں میں تہلکہ خیزی ہے. ساگروں میں تہلکہ خیزی ہے، چاند اترے قرار آ جائے. چاند اترے قرار آ جائے، اور گھپ اندھیرے میں چار سو اپنے. گھپ اندھیرے میں چار سو اپنے، جگنوؤں کی قطار آ جائے. جگنوؤں کی قطار آ جائے، اور تم نہ جانا شکیل کے دوارے. واہ. تم نہ جانا تم نہ جانا. یہ شکیل صاحب دھمکی ہے یا عرض ہے؟ تم نہ جانا شکیل کے دوارے. دوسرے مصرے میں آپ کو پتا چل جائے. تم نہ جانا شکیل کے دوارے، اس کو تم پہ نہ پیار آ جائے. اللہ 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 اللہ. اور دشت میں گر بہار آ جائے، زندگی پر نکھار آ جائے. آخری شعر یا دو اشعار. میں غزل کے دو تین اشعار اور پھر آپ کو. جی ارشاد. کہ مجھ سے خفا خفا ہے مگر دل ربا بھی ہے. مجھ سے خفا خفا ہے مگر دل ربا بھی ہے، آنکھیں چرا چرا کے مجھے دیکھتا بھی ہے. آنکھیں چرا چرا کے مجھے دیکھتا بھی ہے. یوں مل رہا ہے جیسے کہ واقف نہ تھا کبھی. یوں مل رہا ہے جیسے کہ واقف نہ تھا کبھی. وہ اجنبی ضرور مگر آشنا بھی ہے. آشنا بھی ہے. وہ اجنبی ضرور مگر آشنا بھی ہے، اور اس میں بھی کوئی راز تھا جو ہو گیا جدا. اس میں بھی کوئی راز تھا جو ہو گیا جدا، گہرائیوں سے دل کی مگر چاہتا بھی ہے. اور اس غزل کا آخری شعر پڑھتا ہوں کہ اظہر تعلقات ختم کر رہا ہے جو. اظہر تعلقات ختم کر رہا ہے جو، کتنا میں چاہتا ہوں اسے جانتا بھی ہے. جانتا بھی ہے. بہت بہت شکریہ. دو شعر آخری آپ کو پڑھ دوں کہ بکھرے ہوئے ہیں درد کے عنوان سینکڑوں. جی. بکھرے ہوئے ہیں درد کے عنوان سینکڑوں، اب کے نیا محاذ نئی جنگ چاہیے. تعریف ہو چکی لب و رخسار کی بہت، شعر و ادب میں ایک نیا رنگ چاہیے. بہت بہت شکریہ. پروگرام ناظرین آپ نے دیکھا، آپ دونوں صاحبان کا بہت بہت شکریہ جی. چونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے تو اب آخری کلمات ہیں. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا ہے. اور صرف ایک شعر میں آخر میں پڑھنا چاہوں گا کہ ہر سمت گھٹا ظلم کی چھائی ہے خدا خیر. ہر سمت گھٹا ظلم کی چھائی ہے خدا خیر، آواز میرے دل سے یہ آئی ہے خدا خیر. اور فرعون بنے پھرتے ہیں کچھ لوگ یہاں پر، فرعون بنے پھرتے ہیں کچھ لوگ یہاں پر، تھامی ہوئی ہاتھوں میں خدائی ہے خدا خیر. بہت بہت شکریہ ناظرین. پروگرام آپ نے دیکھا، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا اسپیشل پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے پھر اس پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ. صرف ان کلمات کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آسانیاں بانٹیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. امجد شاہ کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، شب بخیر.